ہم پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ ورب اگریمنٹ کے متعلق۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا تھا کہ کس طرح سے خاص قسم کے سبجیکٹ کے ساتھ ورب کی خاص فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ اگر جملے کے اندر ایک یا ایک سے زیادہ ناؤنز یا پروناؤنز کا استعمال سبجیکٹ کے طور پر کیا جا رہا ہو اور ان کو آپس میں لفظ اینڈ سے ملایا گیا ہو، تو پھر اس قسم کے جملے میں ہمیشہ ورب کے طور پر ورب ٹو بی کی پلورل فارم کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں ہے لفظ آر، کیونکہ یہ جملہ پریزنٹ ٹینس کے اندر بنایا گیا ہے۔ اسی طرح سے اگر اسے پاسٹ ٹینس میں بنایا جاتا تو تب بھی ورب ٹو بی کی پلورل فارم کا ہی استعمال کیا جاتا اور وہ ہوتی ور۔ اس طرح سے یہ جملہ ہو جاتا ہے شی اینڈ ہر فرینڈ یا فرینڈز ور ایٹ دا فیئر، یعنی وہ اور اس کی سہیلی یا وہ اور اس کی سہیلیاں میلے میں تھیں۔ تو اس قسم کے جملے میں آر یا ور کا استعمال لفظ اینڈ کی وجہ سے کیا جا رہا ہے، جو کہ دو یا دو سے زیادہ ناؤنس کو آپس میں ملاتا ہے اور ان ناؤنس کو سبجیکٹ کے طور پر جملے میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر جملے کے اندر سبجیکٹ کے طور پر دو ناؤنس کا استعمال کیا گیا ہو اور ان کے درمیان لفظ اور کا یا نور کا استعمال کیا گیا ہو، تو پھر اس قسم کے جملے میں پریزنٹ ٹینس والے جملے کے اندر ورب ٹو بی کی سنگولر فارم یعنی لفظ از کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ دا بک اور دا پین از ان دا ڈرار، یعنی کتاب یا قلم دراز میں ہے، یا پھر دا بک نار دا پین از ان دا ڈرار، یعنی نہ ہی کتاب اور نہ قلم دراز میں ہے۔ اسی طرح سے اگر اس جملے کو پاسٹ ٹینس میں بنایا جائے تو اس کی جگہ کیا آئے گا؟ یہاں آ جائے گا واز۔ تو پاسٹ ٹینس والے جملے میں از کی پاسٹ فارم کا استعمال کیا جائے گا یعنی واز کا، تو اس طرح سے یہ جملہ ہو جائے گا دا بک اور دا پین واز ان دا ڈرار، یعنی کتاب یا قلم دراز میں تھا۔ اب دیکھتے ہیں انہی جملوں سے ملتے جلتے اور قسم کے جملے۔ اگلا جملہ ہے دا بوائے اور ہز فرینڈز رن ایوری ڈے، یعنی وہ لڑکا یا اس کے دوست ہر روز بھاگتے ہیں۔ اور اس سے اگلا جملہ ہے his friends اور the boy runs every day، یعنی اس کے دوست یا وہ لڑکا روز بھاگتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں جملوں میں ورب کی مختلف فارمز کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ پہلے جملے میں آپ نے دیکھا کہ سبجیکٹ کے طور پر جن الفاظ کا استعمال کیا جا رہا ہے یعنی دا بوائے اور اس کے بعد his friends، تو ان میں سے دا بوائے جو ہے یہ تو تعداد میں سنگولر ہے یعنی واحد ہے، جبکہ his friends جو ہیں یہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہیں یعنی یہ پلورل ہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے کہ سبجیکٹ کے اندر جب ایک سے زیادہ ناؤنز یا پروناؤنز کو استعمال کیا جاتا ہے اور ان میں سے ایک طرف تو سنگولر ہوتا ہے جبکہ دوسری طرف پلورل ہوتا ہے، تو پھر ان کے ساتھ کس قسم کے ورب کو استعمال کرنا ہے اس بات کا تعلق ہوتا ہے سبجیکٹ میں استعمال کیے جانے والے اس ناؤن یا پروناؤن کے ساتھ جو کہ ورب کے زیادہ قریب ہو، جیسا کہ یہاں لفظ فرینڈز جو ہے یہ ورب کے زیادہ قریب ہے، اور چونکہ لفظ فرینڈز جو ہے یہ تعداد میں زیادہ ہے لہٰذا اس کے ساتھ ورب کی وہ فارم استعمال کی جائے گی جو کہ پلورل سبجیکٹ کے ساتھ کی جاتی ہے، جیسے کہ وی رن، دے رن، یو رن، اور چونکہ یہاں بھی تعداد میں زیادہ لوگ ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ بھی رن کا ورب استعمال کیا جائے گا، یعنی اس کے آخر میں کسی بھی لیٹر کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا لفظ رن جو ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں یہ ہے ورب کی پلورل فارم، اور وہ سبجیکٹ جو کہ اس ورب کے قریب ہے وہ چونکہ پلورل ہے لہٰذا اس کے ساتھ پلورل فارم کا ہی استعمال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے جب ہم دوسرے جملے میں دیکھتے ہیں کہ سبجیکٹ کے طور پر جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان میں his friends کو اب جملے کے شروع میں استعمال کیا گیا ہے، جبکہ the boy جو ہے جو کہ سنگولر ہے اسے جملے میں بعد میں استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا یہ اب ورب کے قریب ہو گیا ہے۔ تو اب ورب کے قریب ہونے کی وجہ سے ورب کی جو فارم استعمال کی جائے گی وہ اسی سبجیکٹ کے لحاظ سے استعمال کی جائے گی، چونکہ یہ سنگولر ہے لہٰذا اس کے ساتھ رن کے بجائے رنز کا ورب استعمال کیا جائے گا جو کہ ورب کی سنگولر فارم ہے۔
اور اس کا استعمال تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہی رنز، شی رنز، اٹ رنز، دا بوائے رنز، دا گرل رنز، علی رنز، سارا رنز وغیرہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ ڈز ناٹ اور ڈو ناٹ کے جو وربز ہیں ان کا کس طرح سے سبجیکٹس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ ڈز ناٹ کی کانٹریکشن ہے ڈزنٹ، یعنی اس کی شارٹ فارم ہے ڈزنٹ، اسی طرح سے ڈو ناٹ کی شارٹ فارم ہے ڈونٹ۔ تھرڈ پرسن سنگولر یا پھر کوئی بھی جگہ، شخص یا چیز جس کے متعلق بات کی جا رہی ہو اور وہ تعداد میں صرف ایک ہو، تو اس کے ساتھ زیادہ تر لفظ ڈزنٹ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ ہی ڈزنٹ لائک اٹ، یعنی اسے نہیں پسند یا اسے یہ نہیں پسند۔ لیکن جب سبجیکٹ پلورل ہو یعنی تعداد میں ایک سے زیادہ لوگ ہوں تو پھر ان کے ساتھ ڈونٹ کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ دے ڈونٹ لائک اٹ، یعنی ان سب کو یہ نہیں پسند۔ وی ڈونٹ لائک اٹ، یعنی ہمیں یہ نہیں پسند۔ دا بوائز ڈونٹ لائک اٹ، یعنی ان لڑکوں کو یہ نہیں پسند۔ دا گرلز ڈونٹ لائک اٹ، یعنی ان لڑکیوں کو یہ نہیں پسند وغیرہ۔ لیکن یہاں ایک ایکسیپشن ہے، یعنی کچھ ایسے لفظ ہیں جو اس رول کو فالو نہیں کرتے، جیسے کہ لفظ آئی جو ہے وہ تعداد میں صرف ایک شخص کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جب کوئی شخص اپنے متعلق بات کر رہا ہو تو اپنے نام کی جگہ آئی کو استعمال کرتا ہے، یہ فرسٹ پرسن سنگولر کہلایا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ بھی ہمیشہ ڈونٹ کا ہی استعمال کیا جاتا ہے، آئی ڈونٹ لائک اٹ، یعنی مجھے یہ نہیں پسند۔ اسی طرح سے دوسری ایکسیپشن ہے لفظ یو۔ اب لفظ یو جو ہے اسے صرف ایک شخص کو مخاطب کر کے بات کرنے کے لیے اس کے نام کی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یا پھر ایک سے زیادہ لوگوں سے اگر بات کی جا رہی ہو انہیں مخاطب کر کے تو ان کے ناموں کی جگہ بھی لفظ یو کا استعمال کیا جاتا ہے، لہٰذا اس کے ساتھ بھی لفظ ڈونٹ ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ یو ڈونٹ لائک اٹ، یعنی تمہیں یہ نہیں پسند یا تم سب کو یہ نہیں پسند۔ اس طرح سے آئی، یو، وی، دے یا پھر تعداد میں پلورل سبجیکٹ کے لیے ان کے ساتھ ہمیشہ ڈونٹ کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ تھرڈ پرسن سنگولر یا پھر تعداد میں صرف ایک شخص یا چیز کے لیے ڈزنٹ کے لفظ کا اس کے ساتھ، یعنی ڈزنٹ کے ورب کا اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور لفظ ڈز جو ہے یہ ورب ٹو ڈو کی فارم کہلائی جاتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ایک اور خاص طرز کا جملہ، مل کر اسے پڑھتے ہیں۔ ون آف دا باکسز از اوپن، یعنی ڈبوں میں سے ایک کھلا ہوا ہے۔ تو اب یہاں اس جملے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ورب کی جو فارم استعمال کی گئی ہے یہ ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم ہے، اور اس کا استعمال کیا جاتا ہے تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ، جیسے کہ ہی از، شی از، اٹ از، یا پھر کسی بھی واحد جگہ، شخص یا چیز کے نام کے ساتھ از کے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ علی از، سارا از وغیرہ۔ تو اب یہاں اس جملے کو غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے ساتھ ورب کی سنگولر فارم کا استعمال کیوں کیا گیا ہے، کیونکہ یہاں اگر سبجیکٹ کو غور سے دیکھا جائے تو یہاں بہت سے ڈبوں میں سے صرف ایک ڈبے کی بات ہو رہی ہے، اور لفظ ون جو ہے وہ ویسے بھی سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، لہٰذا جملے کے سبجیکٹ کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے حساب سے ورب کی فارم کو لکھا جاتا ہے۔ تو ون چونکہ تعداد میں صرف ایک ہے لہٰذا اس کے ساتھ سنگولر ورب کا استعمال کیا گیا ہے، ون آف دا باکسز یعنی ڈبوں میں سے ایک، تو یہاں صرف ایک ڈبے کی بات ہو رہی ہے۔ ون آف دا باکسز از اوپن، جیسے کہ ہم کہہ سکتے ہیں دا باکس از اوپن، لیکن اگر ایک سے زیادہ ڈبوں کے متعلق بات ہو رہی ہو یعنی باکسز کا لفظ سبجیکٹ کے طور پر آ جائے، جیسے کہ دا باکسز، تو اب اس کے بعد کیا آئے گا، اس کے بعد استعمال کیا جائے گا the boxes are open، کیونکہ اب کی بار سبجیکٹ کے طور پر جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ پلورل ہے۔ the boxes یعنی ڈبے، تو یہ تعداد میں ایک سے زیادہ ہے، اور اس طرح سے اس جملے کا ترجمہ ہوگا the boxes are open یعنی ڈبے کھلے ہیں۔ تو اب ترجمے میں بھی ہے کی جگہ ہیں کا لفظ استعمال کیا جائے گا، جیسے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جبکہ آر کا مطلب ہوتا ہے ہیں۔ اسی قسم کی دو اور ایگزامپلس کو دیکھتے ہیں۔ اگلی ایگزامپل ہے The book including all the chapters in the first section is boring، یعنی وہ کتاب اور اس کے تمام چیپٹرز جو کہ اس کے پہلے سیکشن میں موجود ہیں
بورنگ ہے. تو یہاں اس جملے کے اندر بک جو ہے یہ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور یہ سنگل ہے، لہٰذا اس کے لحاظ سے دیکھا گیا ہے کہ ورب کی فارم کون سی استعمال کرنی ہے. یہاں ورب کی سنگولر فارم کا استعمال کیا جائے گا کیونکہ اس کے علاوہ جملے کے اندر جو انفارمیشن ہے یعنی انکلوڈنگ آل دا چیپٹرز ان دا فرسٹ سیکشن یہ اضافی معلومات ہے اور یہ جملے کا سبجیکٹ نہیں ہے. تو چونکہ اس جملے کا سبجیکٹ سنگولر ہے لہٰذا اس کے ساتھ ورب ٹو بی کی پریزنٹ فارم اس کا استعمال کیا جا رہا ہے جو کہ سنگولر سبجیکٹ کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے. تو لہٰذا اگر آل دا چیپٹرز اسے جملے کے شروع میں استعمال کیا جاتا یعنی سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا جاتا تو پھر یہ اس جملے میں اس کی جگہ آر کا استعمال کیا جاتا. آل دا چیپٹرز آر بورنگ یا پھر آل دا چیپٹرز آف دا بک آر بورنگ یعنی اس کتاب کے تمام چیپٹر بورنگ ہیں. بورنگ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو کہ دلچسپ نہیں ہوتی. اب دیکھتے ہیں اگلا جملہ. The woman with all the cats walks down my street. اب یہاں بھی جو لفظ سبجیکٹ کے طور پر استعمال کیا گیا ہے وومن یعنی خاتون یہ سنگل ہے، لہٰذا اس جملے کے اندر استعمال کیے جانے والے ورب کی جو فارم ہے وہ وہی فارم ہے جسے تھرڈ پرسن سنگولر کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے یعنی اس کے آخر میں لیٹر ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے. جبکہ ود آل دا کیٹس کے جو الفاظ ہیں یہ اضافی معلومات ہے اور ورب کی فارم کے متعلق ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یعنی یہ طے کرنے کے لیے کہ ورب کی کون سی فارم استعمال کی جائے گی اس کے لیے صرف جملے کے سبجیکٹ کو دیکھا جائے گا. اور اس جملے کا مطلب ہے کہ وہ خاتون تمام بلیوں کے ساتھ میری گلی میں ٹہلتی ہے یا پھر میری گلی سے گزرتی ہے. اسی طرح سے جملوں کی چند اور اقسام بھی ہیں کہ جن میں سبجیکٹ ورب ایگریمنٹ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے. ان کے متعلق ہم اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ جملوں کو پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.